السلام علیکم دوستو تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پر پولیس نے ریڈ کر کے تحریک انصاف کے لیڈر رؤوف حسن کو گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے ساتھ تحریک انصاف کے اہم ترین کاغذات، ڈاکومنٹس، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر بھی ہاتھ صاف کر دیا گیا۔ دوستو اس کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان نے انتہائی اہم ترین پریس کانفرنس کی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پریس کانفرنس، گوہر خان نے اس پریس کانفرنس میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو آج 12 بجے سے پہلے ریڈ کیا گیا۔ اسی دوران پولیس کی بھاری نفری آئی، چاروں طرف سے اس سینٹرل آفس کو گھیر لیا گیا۔ عورتیں اور مرد پولیس افسران سینٹرل آفس کے اندر آئے، سارے دفاتر کے کیمروں سے تصویریں لی، ویڈیو بنوائی، سب کو کاشن کروایا گیا۔ پھر رؤوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا۔ سینٹرل آفس میں انٹر ہو کر کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل آفس کی جو تقدس ہے وہ پارلیمان کے بعد ہے۔ ہم اس ریڈ کی، اس کی اریسٹ کی شدید الفاظ میں سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی تھی، کھڑی ہے اور انشاءاللہ اسٹرانگ رہے گی۔ نشان لیا گیا، لوگوں کو روکا گیا، الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ 3 کروڑ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ آج کے ایکشن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ قانون کی بالادستی کے لیے لازم ہے کہ آپ وارنٹ کے ساتھ آتے، ہمیں اطلاع دیتے، ہمیں بتاتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے۔ ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، ہم اس مرتبہ بھی تعاون کرتے۔ پہلے بھی نوٹس آئے، ہم نے کمپلائی کیا، آج بھی نوٹس آتا تو ہم ہر صورت قانون کی بالادستی کے لیے کمپلائی کرتے۔ یہ مقصد کسی بھی کیس کی انکوائری نہیں ہے۔ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 41 ایفیڈیوٹ ہے جو ہم نے جمع کی ہیں۔ اس 41 ایمنیز کے ایفیڈیوٹ میں سے 38 جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے، آج ہمارے کے ایم پی ایس اور پنجاب سے ہمارے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹ جمع ہونے تھے۔ ہمارے آفس میں پنجاب کے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹس موجود تھے۔ ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا، انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس۔ ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے، ٹی وی اسکرین بھی اٹھائے گئے، کمپیوٹر بھی لیے گئے، اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً 10 ورکرز، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں اس وقت موجود ہیں، ان سب کے فون بند آ رہے ہیں۔ آپ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کس ایف آئی آر میں کس کو کون مطلوب ہے۔ جس وقت رؤوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا، رؤوف حسن صاحب کو نیچے لے جایا گیا، تو رؤوف حسن صاحب 70 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، اس پہ پہلے اٹیک ہو چکا ہے۔ میرا کنسرن تھا رؤوف صاحب کی سیفٹی، اس لیے میں رؤوف صاحب کے ساتھ اسی کی گاڑی میں گیا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، پولیس لائنز اسلام آباد۔ پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی کیس میں مطلوب نہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، البتہ رؤوف صاحب ادھر ہوں گے۔ میں نے رؤوف صاحب سے پھر اجازت لی، کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا، روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا، ہمارے باقی ساتھیوں کو ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا کہ کسی کو رات کے وقت، کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاب پہ جاتے ہوئے وقت گرفتار کیا گیا۔ آج بھی نہیں پتہ وہ کہاں موجود ہے۔ اصلاح قانونیت کے ہم خلاف ہے۔ اصلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا۔ لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے، جوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹیررزم کی ہر صورت اور ہر فارم میں شدید مذمت کرتی ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ के लिए है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर हो, लेकिन साथ यही कहते हैं कि दहशतगर्दी में हमने असम्बली में भी ये पॉइंट उठाया और उस पर गवर्नमेंट का जवाब आया। हमने ये कहा कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है या हुकूमत इरादा रखती है उस पर इस ईवान को इत्मीनान मिले, हमें ब्रीफ किया जाए, अस्करी क़ियादत आके ब्रीफ करे। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से लॉ मिनिस्टर का ये पैगाम आया था, ये जवाब आया था कि इसी पे यहाँ ब्रीफिंग होगी, इस ईवान में ब्रीफिंग होगी, वज़ीर आज़म के सामने ब्रीफिंग होगी, इंटीरियर मिनिस्टर के सामने ब्रीफिंग होगी और उन्होंने कहा था मैं ख़ुद भी यहाँ मौजूद हूँगा। आज तक वो ब्रीफिंग नहीं हुई। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी स्ट्रांग और मजबूत हो उनको आइसोलेट करना, हर वो इकदाम करना जिससे उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर सपोर्टर डिसहार्ट हो, सिर्फ उस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमारे की एमएनए साहिबान को उठाया गया, उनके भाई को उठाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया, हमारे एक एमएनए साहब के 16 साल बच्चे को उठाया गया, उसकी वालदा को 37 फ़ोन कॉल आई उस बच्चे के टेलीफोन से और बच्चा उनको यही कहता रहा ये ख़त्म होना चाहिए। अब ये नहीं, सिर्फ हमारे एमएनए साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, एमपीएस को भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इंशाअल्लाह ये इम्प्लीमेंट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करती है। इंशाअल्लाह ताला रऊफ़ हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कल अगर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला रऊफ़ हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा। किसी भी बंदे को रोकना बग़ैर वारंट के, बग़ैर इंक्वायरी के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर एफआईआर बताया एज वी स्पीक, हमें नहीं पता कि कौन सा एफआईआर है जिसमें वो मतलूब है या उस एफआईआर में हमारे और साथी मतलूब है। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए हम इसकी मज़म्मत करते हैं। तो दोस्तों, ये थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर ख़ान जो पीटीआई सेक्रेटरीट पर छापे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दोस्तों, एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।